نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ پچھلی دفعہ جو بیان کیا گیا تھا اس میں حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات تک ہم نے بیان کیا تھا کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ آپ ایک جو مقررہ جگہ تھی وہاں پر ہارون علیہ السلام کے ساتھ آئیں، ان کو لے کر آئیں۔ تو جب وہاں پہنچے تو ہارون علیہ السلام نے ایک گھر دیکھا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہ بنایا گیا تھا، ایک درخت تھا، ایک چارپائی تھی۔ تو جب آپ پہنچے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام وہاں پر پہنچے تو ہارون علیہ السلام نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے، ہوا بھی بڑی پیاری تھی ٹھنڈی ٹھنڈی، کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس چارپائی جو ہے جو بیڈ ہے اس پر تھوڑا سا آرام کر لوں، میرا لیٹنے کا دل چاہتا ہے، کیونکہ وہی جگہ مقرر تھی ہارون علیہ السلام کی روح کو قبض کرنے کے لیے۔ تو جب ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا، کیونکہ ہارون علیہ السلام بڑے تھے موسیٰ علیہ السلام سے، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے آپ لیٹ جاؤ، لیکن ہارون علیہ السلام نے کہا نہیں، اگر گھر کا مالک آ گیا تو وہ مجھ پر ناراض ہوگا کہ میں نے بغیر اس کی اجازت کے یہاں پر آرام کیا، تو آپ بھی میرے ساتھ لیٹ جائیے۔ جب لیٹے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ہوا بھیجی، تو اسی کے ساتھ جیسے ایک نیند کی غنودگی ہوتی ہے ہارون علیہ السلام پر، جب وہ طاری ہوئی تو ان کی روح قبض کر لی گئی۔ وہ چارپائی بھی اٹھا لی گئی، وہ جو درخت تھا جس کے سائے میں وہ چارپائی تھی، وہ جو گھر تھا، وہ سب کچھ اٹھا لیا گیا۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام واپس اپنی قوم میں آئے تو لوگوں نے ہارون علیہ السلام کے بارے میں پوچھا، آپ کی قوم، ہارون علیہ السلام نرم مزاج تھے، موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت جلالی تھی، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگانا شروع کر دیا کہ آپ نے تو ہارون علیہ السلام کو شاید قتل کر دیا یا کسی طریقے سے کہیں غائب کر دیا، تو آپ کہتے ہیں کہ وہ وفات پا گئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر لی، ان کو اٹھا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت بتایا، جب بتایا وہ ماننے والے نہ تھے، انہوں نے نہ مانا۔ تو جب بات حد سے بڑھ گئی تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی، پھر اپنی قوم کو لے کر جگہ پر پہنچے۔ جب انہوں نے دیکھا ہارون علیہ السلام کے جسد کو دیکھا، وہ تو وفات پا چکے تھے، کہتے ہیں وہ اس غار میں ان کو دفنا دیا گیا۔ تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں رہے، تبلیغ کرتے رہے۔ پھر بنی اسرائیل میں جو بہت ہی مشہور ایک واقعہ سورہ بقرہ، اسی کے نام سے بقرہ، اس گائے، عربی میں گائے کو بقرہ کہتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا جو بہت ہی مالدار تھا، کہتے ہیں، لیکن اس کی اولاد نہ تھی۔ مالدار بہت تھا، اولاد نہ تھی، بھتیجے تھے۔ تو لالچ تو ویسے بھی جب بندے دیکھتے ہیں چیزوں کو تو لالچ تو بڑھتا ہے، ان میں کوئی نہ کوئی ایسے ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے بندے کو راستے سے ہٹا لیا جائے، یہ جو چیزیں ہمیں کل ملنے والی ہیں آج ہی مل جائیں۔ تو جب شیطان بندے کی آنکھوں پر پٹی ڈال دیتا ہے، حسد میں بندہ جلنے لگتا ہے، تو اس کو صحیح و غلط کی پہچان ہی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے نزدیک کچھ صحیح یا کچھ غلط نہیں ہوتا، وہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ چیز میرے پاس آ جائے، جیسے بھی آئے۔ تو ہوا یہ کہ اس کے جو بھتیجے تھے بندے کے، ان میں سے ایک
وہ چاہتا تھا کہ جتنی بھی اس کی مال و دولت ہے اور جتنی بھی اس کے پاس دولت ہو مجھے ہی مل جائے۔ تو وہ مالدار وہ بوڑھا تھا، اس نے کہا اگر یہ مر گیا تو پھر اس کے بعد تو تقسیم ہی ہوگی، تقسیم ہونے کے بعد جتنے جتنے حصے میں آئے گی، لیکن اس نے سوچا کوئی ایسا طریقہ نکالا جائے کسی کو پتہ بھی نہ چلے تو ساری دولت مجھے ہی مل جائے۔ تو اس نے کیا کہ رات کے اندھیرے میں اپنے وہ جو اس کا چچا تھا، انکل تھا، اس کو قتل کر دیا۔ اب جب قتل ہو گیا تو قاتل کا پتہ نہ چلے، وہ ایک دوسرے پہ الزام شروع ہو گئے، لڑائی بڑھنے لگی کہ شاید یہ ہو سکتا ہے یہ بھی اس کے ساتھ اس کی دشمنی تھی، یا یہ بھی لالچ میں آ کر اس نے جو ہے نا اس کو قتل کر دیا۔ تو جو بھتیجا تھا وہ بھی آگے شامل تھا، وہ بھی آگے تھا، بڑا ہمدردی جتا رہا تھا کہ میرے انکل کا قتل ہو گیا۔ تو جب معاملہ حد سے بڑھ گیا نا تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کے بارے میں پوچھئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوطور پر ہم کلام ہوا کرتے تھے، تو آپ نے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو اس کے بارے میں پوچھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنی قوم سے کیجیے، جا کر کہیے کہ ایک گائے کو ذبح کریں، ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت کا ایک ٹکڑا اس مردے کے جسم کے ساتھ لگائیں تو وہ زندہ ہو جائے گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے اپنی قوم میں تو قوم میں ان سے کہا کہ میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس بارے میں بات کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ ایک گائے کو ذبح کریں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سیدھی سی بات ہے، گائے کا حکم تھا کوئی بھی گائے ذبح کر دی جاتی۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ جب آپ سوال پہ سوال پوچھتے جائیں گے اپنے لیے آپ مصیبتیں اور زیادہ کھڑی کرتے جائیں گے۔ جب ایک آپ نے سوال پوچھ دیا، آپ کو جواب مل گیا، خاموش، بس اس پر عمل کرتے جائیں، آپ کے لیے بھی آسانی، دوسروں کے لیے بھی آسانی۔ جب پھر آپ پوچھیں گے نہیں اس سے آگے، پھر وہ اس کی زیادہ تفصیل آئے گی، پھر اس سے آگے تفصیل آئے گی، حتیٰ کہ وہ مشکل سے مشکل تر ہوتا جائے گا۔ تو یہی ہوا اس قوم کے ساتھ بھی۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ آپ واپس جائیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ ہزاروں قسم کی گائیں، کون سی گائے ذبح کی جائے، اس کا رنگ کیسا ہو، کس قسم کی ہو۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ گائے کو ذبح کر دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام پھر کوطور پر واپس گئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ میری قوم والے پوچھتے ہیں کہ وہ گائے کیسی ہو۔ اب واپس آئے، جب واپس آئے تو اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ گائے ایسی ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا نہیں موسیٰ، اب پھر جائیے، جا کر پوچھئے اس کے سینگ کیسے ہوں، اس کے پاؤں کیسے ہوں، اس کی باڈی کیسی ہو، اس کی عمر کتنی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو۔ اب پھر موسیٰ علیہ السلام واپس گئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جا کر ہم کلام جب ہوئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی قوم کا جو پیغام تھا وہ بتایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر حکم دیا، جب حکم دیا کہ گائے نہ کوئی لولی ہو کوئی لنگڑی ہو، اس کے سینگ ایسے ہونے چاہیے، اس کے کان ایسے ہونے چاہیے، اس کی آنکھیں ایسے ہونی چاہیے، اس کا رنگ ایسا ہونا چاہیے، اس کی عمر اتنی ہونی چاہیے، اس جیسی کوئی دوسری گائے نہ ہو۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دے دیا۔ اب چیز تو وہی ہوگی پھر کہ اس جیسی بھی کوئی اور گائے نہ ہو، اس کا رنگ بھی کسی کے ساتھ نہ ملتا ہو، اس کی عمر بھی جتنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دی۔ اب مشکل کتنا ہو گیا، ہر گائے جو آپ لوگے پہلے اس کی عمر کے بارے میں تعین کیا جائے گا کہ واقعی اس کی عمر اتنی ہے، پھر اس کے سینگ جو ہیں وہ کیسے ہیں، اب وہ بھی تو میچ کرنے ہیں۔ حتیٰ کہ انہوں نے جب اپنے لیے اتنی مشکلات کھڑی کر دی
پھر انہوں نے کہا موسیٰ اب آپ نے حق کہا، اب آپ نے بالکل صحیح کہا، میں گائے کی پوری تفصیل بتا دی۔ اب وہ ڈھونڈنے لگے، جب ڈھونڈنے لگے تو وہ گائے مل ہی نہیں رہی تھی۔ اب ملتی کہاں سے کہ جس کے رنگ والی کوئی دوسری بھی نہ ہو؟ کہتے ہیں کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے آخر کار ان کو وہ گائے ملی۔ تو جو گائے ملی تو اس کے مالک 2 یتیم بچے تھے۔ تو وہ گائے بھی جنگل میں، جب ان کے والدین اس دنیا سے گئے تو ان کے پاس وہی تھی، انہیں جنگل میں اللہ کے سپرد کر کے چھوڑ دی، تو ان کی ملکیت تھی۔ تو بنی اسرائیل جب ان کے پاس پہنچے، ان سے کہا کہ ہم آپ کی گائے کو خریدنا چاہتے ہیں۔ اب انہوں نے انکار کر دیا۔ اب مالک کی مرضی ہے، وہ بیچے یا نہ بیچے، ان کو حکم ہے کہ ایسی ہی ہونی چاہیے۔ انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا ہم تو اپنی گائے کو نہیں بیچیں گے، یہی ہمارا سرمایہ ہے، ہم نہیں بیچیں گے۔ اب بڑی مشکل سے جب معاملہ طے ہوا تو گائے کتنے میں ملی کہ اس کی کھال کو بھر کر سونا اس کے برابر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم بیچیں گے، لیکن ہماری بھی ایک شرط ہے، آپ ہماری گائے کے جو کھال ہے جتنا بھی اس میں سونا آئے یہی اس کی قیمت ہوگی، آپ ہمیں اس کے برابر بھر کر سونا دیں گے۔ ان کے پاس کوئی اور تو آپشن موجود نہ تھا، کیونکہ خود ہی انہوں نے اپنے لیے پریشانیاں کھڑی کی تھی۔ اگر وہ نہ لیتے تو وہ مردے کے ساتھ جو معاملہ تھا، وہ جو لڑائی جھگڑے کے خطرے تھے، کیسے پتہ چلتا کہ قاتل کون ہے؟ آخر کار اس بات پر ان کا معاہدہ ہو گیا۔ جب معاہدہ ہوا انہوں نے وہ گائے خریدی۔ گائے لینے کے بعد جب انہوں نے ذبح کی، ذبح کرنے کے بعد اس میں مختلف تفاسیر ہیں کہ کون اس کے گائے کے جسم کا کون سا حصہ اس مردے کے ساتھ لگایا، لیکن گوشت کا ایک ٹکڑا جو تھا ذبح کرنے کے بعد انہوں نے اس مردے کے ساتھ لگایا۔ جب مردے کے ساتھ وہ گوشت کا ٹکڑا لگا تو وہ زندہ ہو گیا۔ جب زندہ ہوا موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ ہاں بتا کہ تجھے کس نے قتل کیا؟ اس وقت اس نے اپنے اس بھتیجے کا نام لیا کہ اس نے مجھے میرے مال و دولت کی وجہ سے قتل کیا۔ تو پھر وہ مردہ، وہ جو بندہ تھا پھر اسی حالت میں آ گیا۔ یہ بھی تو اللہ کا ایک معجزہ تھا کہ کیسے ایک طرف مردہ ہے دوسری طرف بھی تو مردہ ہی ہے۔ اب گائے ذبح ہو چکی تھی، اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا تھا جو مردے کے ساتھ لگایا گیا، اب ٹکڑا گوشت کا لگا تو وہ زندہ ہو گیا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن میں سورہ بقرہ، پوری سورہ بقرہ میں یہ واقعہ بھی ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے لیے مشکلات پیدا کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان کی نعمتیں، وہ احسان جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر احسان کرتے وہ احسان فرموش تھے، تھوڑے سے عرصے کے بعد انکار کر دیتے، تھوڑے سے عرصے کے بعد انکار کر دیتے، اللہ کے نبی کے پاس آتے، مختلف قسم کی فرمائشیں کرتے، ہمیں یہ ملے ہمیں وہ ملے۔ واقعہ بیان ہو چکا ہے اس کا، وہ جو بندہ جس نے اپنے آپ کو ریت میں چھپایا ہوا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جا کر اپنے رب سے کہیے کہ مجھے بھول گئے، آپ تو سبھی کو دے رہے ہو، ہر کسی کے پاس مال و دولت ہے، دنیا کے آرام و آسائش ہے، لیکن میں ہوں کہ میرے پاس بدن چھپانے کے لیے کچھ نہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا کہ اس سے جا کر کہو کہ میرے نعمتوں کا شکر ادا کرے، میں بھی اس کو دینا شروع کر دوں گا۔ لیکن یہی اس قوم کے حالات رہے، حتیٰ کہ بنی اسرائیل چلتے 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 انہوں نے تو انبیاء تک کو شہید کر دیا۔ بے شمار انبیاء، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ بنی اسرائیل میں کتنے انبیاء آئے۔
انہوں نے انبیاء تک کو نہ چھوڑا۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو فرشتہ آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ پہلے جب فرشتہ آتا تھا تو سامنے کھلا آتا تھا، اب تو کوئی دیکھ نہیں سکتا نا موت کے فرشتے کو کب آ رہا ہے۔ ہاں، جب جان اس سینے تک پہنچتی ہے، گلے تک پہنچ جاتی ہے تو وہ بندہ تو دیکھ لیتا، اس کی آنکھیں ایک جگہ پر ٹک جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ پاس بے شمار دفعہ تجربہ ہوتا ہے کہ دروازے کی طرف یا ایسے اس کی آنکھیں ایک ہی جگہ پر رک جاتی ہیں، کیونکہ اس کے سامنے وہ سارا منظر آ چکا ہوتا ہے۔ اس وقت وہ فرشتوں کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے آگے سے پردے پھر ہٹا دیتے ہیں، اسے پتہ چل جاتا ہے اپنے انجام کا بھی۔ تو پہلے دور میں فرشتہ کھلا آتا تھا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں آیا، اجازت طلب کی، پوچھا، ہاں جی آ گیا، آپ نے دی۔ ہاں جی بھائی کیوں آیا؟ تو اس نے کہا کہ میں تو آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ جلالی تھے، جلال میں آگے اس کو ایک تھپڑ رسید جب کیا تو اس کی ایک آنکھ ضیاء ہو گئی۔ جب آنکھ ضیاء ہوئی تو فرشتہ واپس چلا گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس۔ یا اللہ، یہ تیرے نبی نے، تیرے محبوب نے میرے ساتھ یہ کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوچھا کہ جب تو گیا تھا تو نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ میں آپ کی روح قبض کروں یا نہ کروں، آپ کی کیا مرضی ہے؟ اس نے کہا میں نے اجازت نہیں، کیونکہ اس سے پہلے اس نے کبھی اجازت نہیں لی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا جاؤ واپس، اس کی آنکھ واپس لوٹائی، جاؤ واپس میرے نبی کے پاس جاؤ، تو جا کر پوچھو کہ آپ کتنا عرصہ اور زندہ رہنا چاہتے ہو۔ یہ بیل جو آپ کے پاس ہے، آپ اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھو، جتنے بھی بال اس کے آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے، ہر بال کے مطابق 1 سال آپ کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ واپس گیا فرشتہ، موسیٰ علیہ السلام سے اجازت طلب کی تو کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کی خواہش زندہ رہنے کی ہے تو آپ اس بیل کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھو، جتنے بھی بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے تو ہر بال کے بدلے میں 1 سال آپ کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس نے کہا پھر موت۔ بالوں کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے نا، ایک ہاتھ کے نیچے ہزاروں کے ساتھ صاحب سے بال آئیں گے۔ تو آپ نے کہا کہ پھر اس کے بعد بھی موت آنی ہے تو پھر بہتر ہے ابھی آ جائے۔ تو آپ کا سرمایہ کیا تھا؟ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک ہی برتن تھا، ایک ہی برتن تھا جس میں آپ کھانا کھاتے تھے۔ اگر کہتے کہ پانی کی حاجت پیش آ جائے تو آپ ہاتھ کے ساتھ پانی پی لیتے تھے، اسی میں آپ پانی پیتے، اسی میں آپ کھانا کھاتے۔ تو ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی آپ کی۔ تو جب فرشتہ آیا، یہ باتیں ہوئی تو موسیٰ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو پاؤں ہوتے تھے وہ باہر ہوتے تھے اس سے آدھے۔ آپ نے کہا کہ پھر مجھے تو اس کی بھی ضرورت نہیں تھی، مجھے تو اس کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ تو پھر جب آپ نے یہ بات کہی، بعض میں آتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب زندگی کو ترجیح دی تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اب واپسی کا وقت ہے۔ تو آپ موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، جب جا رہے تھے تو آپ کے ساتھ بعض میں ہے کہ یوشع بن نون آپ کے ساتھ تھے، اور بعض میں ہے کہ آپ جا رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ راستے میں فرشتے جو تھے وہ انسانی شکلوں میں تھے، قبر کھود رہے تھے۔ یا آپ وہاں سے گزرے، دیکھا، دل کو بڑا پسند آئی۔ بعض دفعہ چیزیں ایسے ہی پسند آ جاتی ہیں تو آپ کھڑے ہو کر ان سے باتیں کر لیں۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ کسی اللہ والے کی ہم قبر کھود رہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کتنی خوبصورت ایسے۔ انہوں نے جب بات کی تو انہوں نے فرشتوں نے جو انسانی شکل میں تھے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ پسند کرتے ہیں آپ بھی؟ میں نے کہا میں پسند کرتا ہوں کہ میں ادھر لیٹ جاؤں۔
انہوں نے کہا پھر آگ لیٹ جاؤ آپ. تو کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ادھر لیٹے، ایک ٹھنڈی سی آواز چلی اور آپ کی روح قبض کر لی گئی. اس کے بعد کسی کو پتہ نہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام کدھر گئے. تو ایک روایت میں ہے کہ یوشع بن نون آپ کے ساتھ تھے، تو جا رہے تھے تو ایک کالی آندھی سی آئی، ہوا چلی. تو موسیٰ علیہ السلام کو پتہ تھا، جب ہوا چلی تو یوشع بن نون جو تھے انہوں نے سمجھا کہ قیامت آ گئی.